لاسٹ ٹائم ہم نے ادھر ختم کیا تھا کہ جو توحید کا اس کو سمجھنے کے لیے اقبال کی نظر سے علامہ کا جو نظریہ اسلام ہے اس کے اوپر ہم نے جو کہ بالکل انسانی عائشہ رہ گیا پھر ٹانگ میں مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہم نے اس کو ختم کیا تھا. اینڈ یہ جو انسانیت کے اوپر جو مبنی ہے علامہ کا سارا نظریہ آبویسلی وہ توحید کی علامہ اس کو دیکھتی اس لیے مثلا آپ قرآن کی روح سے بھی آپ کو دیکھ لیں اس سے کہ جس نے کسی کو ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اور آپ کی ایک ہی جو ہے وہ مطلب آدم علیہ السلام سے یا آپ کی آگے ساری نسل چلتی ہے ان سے کوئی باہر نہیں ہے. سو اس سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسانیت کے اندر آپ فرق نہیں کر سکتے نسل یا خطے کے اوپر, علاقے کے اوپر, یا زبان کے اوپر, یا رنگ کے اوپر, اس کی بیسس پہ. سو اس جو ہے وہ پہلو سے ہم یہ توحید کو آگے اسٹڈی کریں گے. اس کو اب آپ یہ دیکھیں کہ توحید کے اس کو اگر آپ سپلٹ کریں اس کو, ایک تو ہے لا الہ, ٹھیک ہے, اور دوسرے کو ہے یہ نیگیشن, اور یہ اس کے اندر ایفرمیشن. یعنی کہ اگر آپ نے توحید کو اپنے اندر اس کو جڑ کسی پکڑنی ہے, آپ مطلب خالصتاً توحید پر آپ کا اعتقاد یا ایمان وہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ بھی ادر دین گاڈ ہے وہ اس کو آپ یا وہ فالس آئیڈلز جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں اس کو ختم نہ کریں. تو وہ اٹ از لائک اے جرنی فرام نیگیشن ٹورڈز ایفرمیشن. سب سے پہلے آپ نے ہم نے اپنے اندر چیزوں کو بالکل خدا کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ خدا نہیں ماننا. لا الہ, دیر از نو گاڈ. اس کا مطلب ہے یہ اس کو اس لحاظ سے آپ کو دیکھیں جو کرے تھے یہ ایک جلال والا پہلو. دس مینس ٹوٹل ڈسٹرکشن in your system of belief of everything other than God. ان چیزوں کی ٹوٹل ڈسٹرکشن. اینڈ دین آپ نے الا اللہ کی طرف جو بتاتے ہیں ایکسپٹ گاڈ. ایفرمیشن کے اوپر آ کر تو یہاں پہ اگر آپ ہر چیز کو ڈسٹروائے کرتے چلے آ رہے ہیں اپنی وہ اور کسی چیز کو اور کسی چیز کے اوپر بلیف نہ آنے دینا, اس کو کس طرح ایکسپریس کریں گے آپ بتائیں. خدا کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کو کوئی اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں, اہمیت نہیں ہے, ہے ہی نہیں, جی ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں.
चीज़ की there is none other than him. وہ آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. وہ جو بھی آپ نے فالس آئیڈلز اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں کسی بھی فارم کے اندر، آپ نے کو خدا جو اپنا بنایا ہوا ہے کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں. ریلیجس وہ کوئی عالم دین کو بھی ہم بنا لیتے ہیں. آپ نے کوئی اس طرح کے آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنی کوئی سسٹم آف بلیفس ایسی ہوتی ہیں ان کو بھی آپ اپنا خدا بنا بیٹھتے ہیں. اینڈ یو نو ان دا مٹیریل ورلڈ، دا ورلڈ آف پاور، آپ حکمرانوں کو خدا بنا دیتے ہیں. آپ مطلب جو اس سے مطلب کہ آپ جو چیز آپ کو خدا نے کہا ہے میرے سے مانگو، آپ وہ ایٹریبیوٹس ان کو جو ہے خدا کی ایٹریبیوٹس ان کو دے دیتے ہیں آپ. سو ان کو بالکل نگیٹ کر کے ان کو ڈسٹروائے ایفرمیشن کی طرف آپ جب آتے ہیں تو یہاں پر آ کے پھر یو بلڈ ایز این انڈیویجول اور ایز جو ہے جس کو آپ اپنی وہ اجتماعی یا کلیکٹیو سینس. اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، کوئی سمجھنے میں کوئی دشواری تو نہیں آتی؟ پریکٹیکل مثالیں یا ہماری زندگی میں فزیکلی ہم اس کو نگیٹ کیسے کر رہے ہوں گے؟ جیسے بڑا ہوتا ہے ایگزامپل وہ حدیث سے ہے کہ کوئی مانگی ہر بات کو، جیسے جس چیز کو صحیح کہا صحیح مانگے گا، غلط کہا تو غلط مانگے گا. نہیں، آپ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی آپ یہ سارے سوالات جو ہیں ان کو آپ بات کے لیے چھوڑیں. آپ کو میں صرف وہ نظریہ بتا رہا ہوں جو اقبال کا ہے. اس کو اگر بعد میں کوئی سینس نہیں وہ میک کرے گا تو پھر یو کین آسک دی کوسچنز آفٹر ہو جائے. کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا کہ وہ سوالات اس قسم کے کچھ آنے شروع ہو گئے تھے جو کہ کوئی فلسفہ ریلیٹڈ بھی تھے کہ ہم اپنے وہ ٹاپک سے ہل جاتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر یو نو از ڈپینڈنٹ کہ آپ کو یہ نظریہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیا سوالات ہیں، اگر وہ دور ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یو ہیو ٹو چوز یور اون پاتھ. سو یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ مد نظر رکھیں تو پھر آگے سے جو سسٹم بلڈ ہوگا توحید کی بیسس کے اوپر، جو سارا سلسلہ جو بلڈ ہوگا وہ اس وجہ سے اس بیسس کے اوپر. اور اس کو آپ ادھر کو جلال کی صفت ہے تو ادھر ہی آپ جمال. دو چیزیں اور بھی جو ہیں وہ علامہ جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہ توحید کا جو وہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ obedience to God ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا شاید، اینڈ ناٹ ٹو تھرونز اور کنگز اور واٹ ایور جو بھی آپ کا حکمران ہے. کہ ادھر خدا کا حکم ہے، ادھر انسان کا حکم ہے. تو جب بھی کوئی جس طرح وہ آپ کے سامنے بھی آتا ہے بھی کہ وہ کچھ شریعت کے اوپر فیصلہ جو بھی کرتے ہیں وہ تو وہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ناٹ آف اینی مین میڈ لا. جہاں پہ کنٹرڈکشن آ جائے وہاں پہ آپ نے بتا دیا. سو یہ چیز ایک تو یہ اس کو رکھیں. اینڈ آبویسلی جو ہے وہ ڈسٹرکشن آف آل فالس گاڈ اینڈ آئیڈلس. اینڈ جو دوسری چیز ہے جو کہ اٹس مسٹ کہ یہ فیئر آف ادر دین گاڈ آپ نے ختم کرنا ہے. فیئر ختم کرنی ہے اندر. اینڈ گریف تو ہم انکاؤنٹر کرتے ہی ہیں لائف کے اندر. ہم آتے ہیں، سانے ہو جاتے ہیں، لوگ عزیز و قارب ہیں مر جاتے ہیں، لوڈ ونس.
تکلیف ہوتی ہے اینڈ اور بھی چیزوں سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں. غم کی حالت اپنے اوپر طاری نہیں رکھ سکتے. اگر آپ وہ طاری رکھیں گے تو یو ول بیکم وہ انکیپیبل آف ایکشن ان لائف آپ کو. سو یہ جو بقول اقبال کے جو اس میں انہوں نے ایکسپلین بھی کیا, آپ اس میں یہ آگے جا کے وہ پڑھیں گے کہ یہ خوف جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ میں جو ہے یہ چھپا ہوا ہے. ہمیں خوف کی وجہ سے ہی ہم غلط کام کرتے ہیں, اور خوف کی وجہ سے ہی ہم خدا کے علاوہ دوسرے جو ہیں اس دنیا میں ہم اپنے لیے وہ خدا بنا لیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا, چاہے وہ دولت کو بنا لیں, کسی پرسنالٹی کی فارم میں بنا لیں. کسی علامہ کہتے ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ توحید کی اساس بحیثیت عملی اصول, عملی اصول, ورکنگ پرنسپل. یہ آپ کی زندگی کو اندر ایز اے ورکنگ پرنسپل, یعنی کہ آپ کی عمل جو ہے, اگر آپ توحید پہ ایمان لاتے ہیں تو پھر آپ کا عمل کس طریقے کا ہونا چاہیے اور وہ کس صورت میں جو ہے وہ آپ پہ وہ ظاہر ہوتا ہے اس کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ورکنگ پرنسپل جو ہے وہ اسی پہ آ کے وہ ایکچولائز ہوتا ہے, حریت کے اوپر اور مساوات اور استحکام اور مطلب کہ یہ انڈر لائن جو ہے وہ بیسس جو ہے یہ آپ کی ہونی چاہیے فار یور انڈیویجول سیلف ایز ویل ایز کلیکٹیو توحید کو امپلیمنٹ کرنا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے توحید کا اقرار کر لیا, زبان سے بھی کر لیا اور دل سے بھی کر لیا, تو آپ نے اس کو اپنے اوپر اور اپنے گرد سوسائٹی کے اوپر یا ایز اے کلیکٹیو, ایز اے تو اجتماعی خودی یا ایک اپنے نیشنل لیول کے اوپر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کرنا چاہیے. آپ کی انڈیویجویلٹی کیسی ہونی چاہیے اور کلیکٹیولی آپ کو کس قسم کا آپ کا جو لاز ہیں وہ کس چیز کے اوپر بیسڈ ہونے چاہیے اینڈ واٹ شوڈ دے پروموٹ اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دیم. سو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں, میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں مساوات ہے, ایکوالٹی ہے, اور یونٹی ہے, اتحاد, انسانی اتحاد, یہ سارے اسی طرح, ٹھیک ہے نا, انسانی مساوات, انسانی اتحاد اور انسانی حریت. انگریزی میں لکھ دوں یا اپنا یہ کافی ہے؟ سو میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو دو حصوں میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ انڈیویجول کے اوپر جو ہے اس کا کیا اثر ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو خدا پر جو ہے یعنی کہ ایمان آپ لے کے آتے ہیں, تو جو آپ میں جو چیزیں پیدا ہونی چاہیے ایز این انڈیویجول, جو آپ کریں گے, جس کے اوپر بلیف کریں گے اور اس کی بیسس کے اوپر اپنی وہ عمل کو جو ہے وہ اسے اس کو سامنے لے کے آئیں گے, تو پھر وہ پہلی چیز ہے کہ آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں
یہ ساری آپ جو دیکھیں گے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، لیکن ہم ان ویلیوز کو کنیکٹ نہیں کرتے توحید کے ساتھ. تو علامہ جو آپ کو توحید سکھا رہے ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر خدا پہ ایمان ہے تو پھر غیرت کا پہلو آپ کے اندر ہونا چاہیے ایز این انڈیویجول. اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، خدا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. بقول اقبال کے حکمرانوں سے بھی نہیں آگے ہاتھ پھیلانا. ان کا وہ کون سا وہ شعر ہے کہ در آب سجدے نہیں، وہ کیا ہے پہلا مصرع کیا اس کا ہے؟ در آب سجدے و یاری از خسروان مطلب، کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو خدا کے آگے سجدہ ریز ہو کے اس سے مانگو، اور حکمرانوں سے جو ہے وہ دوستی اور وہ ان کی اس کی جا کے بھیک ان سے مت مانگو کہ روز فقر نیاگان ماں چنین کرتا ہے، کیونکہ غربت کے دنوں میں ہمارے جو آبا و اجداد تھا انہوں نے یہی کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک انڈیویجول غیرت کا بھی ایسپیکٹ ہے اور کلیکٹیو بھی، کہ یہ جو انڈیویجول ویلیوز ہیں یہ آپ کو اجتماعی لیول کے اوپر بھی آپ کو وہی اپلیکیبل ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوگی غیرت سے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ خود انحصاری، سیلف ریلائنس اس کو ہم کہتے ہیں. اور سیلف ریلائنس جب آپ میں آئے گی تو وہ کریٹیوٹی کے دروازے بھی کھولتی ہے. اینڈ دی ادر تھنگ از دس، وہ رزق حلال. اس کے بغیر یہ جتنے بھی لوگوں کو شوق ہے نا کہ روحانی سفر کرنا ہے تو وہ اس کے بغیر نہیں آتا. بنیاد اس کی ہوتی ہے. یہ دیکھو نا، یہ مولانا کا یہ شعر ہے کہ علم و حکمت زائد از نان حلال، یعنی کہ علم اور حکمت وہ انسان میں پیدا ہوتی ہے حلال کا رزق کھانے سے. عشق و رقت آیت از نان حلال، اور آپ کے اندر عشق اور درد دل کی بھی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ رزق حلال سے پیدا ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی. سو اینی وے، یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری ویلیوز ہیں. یہ رزق حلال سے ہی جو ہے آپ کا وہ بنیاد بنے گا وہ تزکیہ باطن کی بھی، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ حرام کھاتے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ وہ تسمیہ پھیرنے سے جو ہے آپ کے روح میں جو ہے یا باطن کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی ہو جائے گی. وہ نہیں. اور پھر اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے اندر وہ عمل صالح جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور مطلب کہ یہ توحید آپ کو جو ہے وہ سکھاتی ہے کہ وہ جو جسم اور روح کی حفاظت. وہ کون سا نام ہے جوانی میں ضبط نفس نہیں، کہ جوانی کے اندر جو ہے یا جسم کی حفاظت جو ہے وہ ضبط نفس سے کی جاتی ہے. مطلب کہ برائی کی وہ ارج ہو رہی ہے تو یو شوڈ ہیو دیٹ ایبلٹی ٹو کنٹرول یور سیلف. اور جو روح کی حفاظت ہے وہ ذکر اور فکر بھی حساب کے ساتھ ہوتی ہے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ یہ بات ہے.
پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مطلب توحید کے پابند ہیں تو پھر آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. The moment you recite the kalma لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ you are bound by that کہ آپ باطل کے لیے فالسہڈ کے لیے کسی بھی غلط چیز کے لیے آپ سائڈ نہیں لے سکتے. کیوں کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. تو شرکت میانہ حق و باطل نہ کریں کہ فالسہڈ کے اندر تو ڈویلٹی ہو سکتی ہے لیکن حق میں نہیں ہو سکتی. اینڈ دیٹ از وائی اس کو آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈسٹرکشن آف فالس آئیڈل ہے کہ وہ جب تک وہ نہیں ہوگا, وہ بالکل صفا نہیں ہوگی آپ کی وہ دماغ اور دل آپ کا جو ہے غیر اللہ سے, وہ آپ کے اندر جو ہے وہ توحید کا وہ لیول آف فیتھ جڑ نہیں پکڑ سکے, کیونکہ وہ حق کے ساتھ کوئی چیز کی آمیزش ممکن ہی نہیں. اینڈ وہ تو آپ کو دیکھ لیے اوبیڈینس ٹو گاڈ اینڈ ناٹ ٹو تھرونز, اور پھر مطلب کہ ہر حال میں عدل و انصاف. اب اس کو میں ایکسپلین نہیں کر رہا, اس کو آپ جو ہے مطلب بہت زیادہ اس کو کھولتے چلے جائیں تو وہ علامہ کے اشعار اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں آئیں گی, لیکن اتنا لمبا ہوا لیکچر بن جائے گا. تو اس میں یعنی کہ عدل و انصاف کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں میرے خیال میں یہ آپ کے پیپل آف پاور, پیپل جو کہ آپ کو حکمران ہیں, آپ کے ججز, کہ شیوا یہ اخلاص را محکم بگیر پاک شو از خوف سلطان گیر. یعنی کہ حکمرانوں سے نہ ڈرنا اور کسی حال میں عدل کا دامن نہ چھوڑنا. نہ آپ عدل کا دامن غربت کی حالت میں چھوڑیں, نہ عمارت کی حالت. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ساری دیکھیں. پھر یہ سارے وہ کہتے ہیں جی مطلب کہ سچ بولنا, ادب, بقول اقبال کی جو ہے وہ تین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق و آغاز ادب, کہ عشق کی سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ہی ادب, محبت کرینوں میں. اور یہ صرف وہ علی ادب نہیں ہے کہ جی آپ پڑھو گا ادب کر لیا فلاں, اس میں کہ اس کے بہت اس کے وسیع معنی ہے. اس کو ہم نے میں کیا ہوا ہے کسی پریویس لیکچر کے اندر مولانا کے اس میں کیا تھا. اور خدا آگاہی, اینڈ دین یو آر آلسو باؤنڈ ٹو فالو ریلیجس ٹالرنس. آپ کو ہونی چاہیے مذہبی رواداری آپ کے اندر ہونی چاہیے, یعنی کہ دوسرے مذاہب کا آپ کو احترام کرنا چاہیے. اور جس طرح علامہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے کہ دوسروں کے جو مذاہب کے جو پلیسز آف ورشپ ہیں ان کی حفاظت کرنا ایز اے مسلمان آپ کے اوپر فرض ہے. اینڈ پھر انسانیت کا احترام, انسانیت کا احترام, ریسپیکٹ فار آل ہیومن بینگس. آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. تو یہ دیکھیں نا, وہ جب انسانی وہ کہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ انسانی اصول کے اوپر جو کھڑا ہے, تو وہ اس سے یہ جو ہے کہ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی, کہ انسانیت جو ہے وہ دوسرے فیلو ہیومن بینگ کا اس کی رسپیکٹ ہے, رسپیکٹ فار دا فیلو ہیومن بینگ. سو دیٹ از واٹ اسلام ٹیچز یو. سو بی اویئر
آف دا اسٹیٹس آف مین، کہ انسان کا جو ہے اس کو رسپیکٹ کرو. تو اسی بیسس کے اوپر علامہ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. اچھا، جو علامہ آپ کو وہ یہ بھی چیز سکھاتے ہیں کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ آخری الزمان، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اس لحاظ سے آپ آخری امت ہیں. اب اور امت بھی کوئی نہیں آئی. اینڈ دین یو نو کہ جتنی بھی جو ہیں وہ کتابیں جو ہیں ان کا جو بھی آسمانی کتابوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ قرآن پہ آ کے ختم ہو گیا. سو وہ کیا کہتے ہیں کہ پس خدا برما شریعت ختم کر دی. یہ دیکھو کہ خدا نے ہمارے اوپر شریعت ختم کر دی مسلمان. بر رسول ما رسالت، اور ہمارے رسول کے اوپر رسالت پیغمبری ختم کر دی. اس کے بعد رونق ازما محفل ایام را، کہ یہ جو اب زمانے میں جو رونق ہے یا جو چہل پہل یا جس زمانے کو چلانا ہے آپ نے، وہ ہماری وجہ سے ہے. ہم نے آ کے جو اسلام نے جو آ کے ایک ریولوشنری تبدیلیاں جو ہیں وہ معاشرے میں لے کے آیا. یعنی کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ آخری امت کی بات کر رہے ہیں کہ او رسل را ختم وما اقوام، کہ وہ رسول جو ہے وہ آخری پیغمبر جو تھے اور ہم آخری قوم ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے. پردہ یہ ناموس دین مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے یہ ناموس کا یہ پردہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، علامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب کہ آخری امت ہے نا، تو اس لحاظ سے یو آر باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ، یعنی کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ وہ وسعت ہونی چاہیے سوچ کے اندر کہ آپ ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ کو آف آل دی ادر ریلیجنس. اور اسی سے آپ کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس اور وغیرہ وغیرہ، یو نو، بیکاز یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، بیکاز آپ آخری ہیں. اس کے بعد کوئی کتاب تو نہیں، کوئی بھی نہیں آنا. اور اگر آپ وہ قرآن کو اور وہ دیکھیں، یہ مطلب کہ رسول اللہ کی لائف کو دیکھیں تو یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، کر کے دکھایا. انہوں نے آپ کی جو تاریخ ہے اور ان کی سنت جو ہے وہ ایسے جو وہ بھری پڑی ہے. اینڈ دی ادر تھنگ از دس کہ اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اسے. کہ ٹالرنس کے اوپر جو وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حرف بد بر لب آبردن خطاست، کہ بری بات، گالی، کسی کو اس طرح کے الفاظ میں برے اپنی زبان پر لانا وہ بہت بڑی ایک خطا ہے، گناہ ہے. کہ کافر و مومن ہمیں ہر خلق خدا، کیونکہ چاہے کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، یہ سب خدا کی ہی مخلوق ہے، سب بندے خدا کے بندے. سو آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. پھر وہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ عشق از خدا گیرت تری، جو خدا کا عاشق ہے، عاشق وہی ہوتا ہے نا
جو خدا کا حکم اس کی صفات کو جس نے اپنے اندر جذب کیا ہوتا ہے تو وہ طریقہ جو ہے خدا کے احکام سے ہی وہ طریقہ سیکھتا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی وہ طریقہ سیکھتا ہے, اس نے سیکھا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے پھر کہ می شبد بر کافر و مومن شفیع. آپ کے خیال میں کہ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازتا؟ ساری دنیا کو دیکھنے ذرا مثالیں بڑی بڑی ہیں. آپ سے بطور بات کے تو سارا کچھ جو ہے وہ تو تم نے انہیں کو دے دیا ہوا. وہ بھی ہے نا کہ ادب و عشق تو سو یہ چیز ہے کہ آپ کے صوفیاء کو آپ کو دیکھیں, وہ اس طرح نہیں تھا ہوتا کہ وہ مطلب کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھتے تھے. ان کا جو بیسس تھی وہ انسانیت جو تھی وہ اس کے اوپر وہ بیس تھی. سو اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو چند چیزیں کو آپ کھول کر بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا بیان جو ہے علامہ نے یہ خطاب جاوید کے اندر یہ کیا. یہ میں نے اسی میں سے سارے پوائنٹس نکالے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. اب یہ جو دوسرا پہلو کہ ایز اس طرح کے تو آپ انڈیویجولس ہیں, بہت سارے آپ نے لوگ ڈیولپ کر لی ہیں, تو توحید کو آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے ان دا سوسائٹی. یہ میں آپ کو اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ پڑھیں گے یہ روح سے بے خودی, یہی سارا کچھ ہے اس کے اندر, اور بس اس میں یہ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو آگے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں مثالیں ہی ہیں یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی. آپ کی ہسٹری میں سے مثالیں ہیں, کوئی وہ من گھڑت مثالیں نہیں ہیں, آپ کی اپنی تاریخ میں سے اور سنت میں سے اور قرآن میں سے جو ہے وہ مثالیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے وہ بیان کی ہوئی ہیں. اچھا, اب آپ اس میں دو چیزیں آپ کو وہ مد نظر رکھیں کہ یہ والی جو بنیاد ہے یہ پرمیٹ کرے گی آپ کی ہر چیز کو, آپ کی سوشل لائف کو, آپ کی پولیٹیکل لائف کو, جسٹس, کوئی بھی آپ کا جو ایسپیکٹ ہے یہ اس کی جو ہے بنیاد ان کی اوپر ہوگی. یہ کو عموماً بہت اس کو غلط طریقے سے ہم لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں. علامہ کا شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو وہ جو دین کو یہ آپ نے تو بہت سارا تو ہے جو قرآن نے تو کیا ہوا ہے, دین اور مذہب کے اندر یہ فرق ہے. آپ کی جو تھیولوجی ہے اس کے اندر اسلام کی, کہ مذہب آپ کا ذاتی نقطۂ نظر ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے فالو کرنا ہے, کیا آپ نے ریچول کرنے ہیں, واٹ ایور جو بھی آپ کا وہ ایک ذاتی نقطۂ نظر ہے آپ کا اسلام کے بارے میں, یا نظریہ یا اس کو آپ جو بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ دین از دا دوز پرنسپلز آف اسلام which are applicable to
the entire humanity. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اس میں اپنے نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین سب کی اسی طرح سے یا آپ اس میں اپنا وہ نظریہ یا وہ نہیں تلاش کر سکتے؟ نظریہ تو باہر ہے ذاتی نظریے یہ کلیکٹیولی آپ نے یہ اس کو اس طریقے سے انفورس کرنا ہے یا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ دیکھیں میرے سامنے تو مثال ان کی آتی ہے ایز اقبال ہمسیلف اینڈ قائد اعظم کو آپ وہ دیکھیں کہ وہ ذاتی ان کا جو نظریہ تھا اسلام کو فالو کرنے کا، علامہ جو تھے وہ ایک سنی تھے اور قائد اعظم اہل تشیع سے تھے. سو وہ ان کے نظریات ان کے وہی رہے ہیں ان کے مرتے دم تک، لیکن وہ اسلام کے ایز اس کے اوپر اور یہ ان چیزوں کے اوپر اسلام ایز دین کے اوپر they stood on the same platform. تو جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے تو اسلام ایز دین کے اوپر، ناٹ ایز، اگر وہ ذاتی نقطۂ نظر ہوتا تو پھر قائد اعظم کو شیعہ اسٹیٹ بناتے، علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں جی آپ وہ سنی اسٹیٹ بنائیں. تو یہ تو نہ ملک شیعوں کے لیے بنا نہ سنیوں کے لیے، تو سب کے لیے بنا. تو اس میں تو ایک بہت بڑا لیسن ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ جس مرضی فرقے سے آپ تعلق رکھیں تو ان اصولوں کے اوپر آپ کٹے ہو سکتے جو کہ آپ کو عملی طور کے اوپر اقبال نے اور قائد اعظم نے آپ کو کر کے دکھایا. تو آپ کی جو آپ جو کہتے ہیں نا آئیڈیالوجی آف پاکستان، اٹ از بیسڈ آن دس انٹرپریٹیشن آف اسلام، ناٹ ان اینی ادر. دیکھو آپ کی تو دیکھیں آپ کے دو فرقوں میں فرق ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ وہ مطلب کہ وہ شیعہ سنیوں کے اندر فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. بریلی کو اہل حدیث یا اس طرح کے جو ہیں یہ نام شام ان کے کیا لینے ہیں، لیکن بہرحال جو یہ ہے سلسلہ یہ. سو کلیکٹیولی جب آپ نے توحید کو اپنا ایک زندگی کا اصول بنانا ہے اپنی کلیکٹیو لائف کا، تو ان چیزوں کے اوپر جب آپ اس کو بیس کرتے ہیں فریڈم اور یونٹی کے اوپر، تو واٹ ڈز دیٹ مین اور واٹ ڈز دیٹ ٹرانسلیٹ انٹو؟ یہ روی تو آج نیا کو بنا رہے ہو نہیں نیا نہیں بنا رہے، انڈر پاس والے نا بند ہے وہ، لیکن ہاں دونوں سائڈ سے گاڑی آ رہی تھی وہاں پر بہت. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر یہ اگر آپ کو یہ باہر جو نظریہ پاکستان لگا ہے اس کو جب آپ وہ دیکھیں گے اس کو پڑھیں اس وقت کہ اس کو تصویریں اتار کے اپنے پاس رکھیں نظریے کی
نظریہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بیسڈ ہے سارا نظریہ پاکستان. اینڈ دیز آر دا تھنگس وچ اٹ انشورس یور سوسائٹی, یور گورنمنٹس شوڈ انشور کہ آپ یہ چیزیں جو آپ فالو کرتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا, وہ ان کے اوپر بیسڈ ہے کہ آپ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کیا کہہ رہے ہیں, اسلامک اسٹیٹ جو ہے جو ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی, وہ مسلم اسٹیٹ ہو سکتی ہے لیکن اسلامک اسٹیٹ نہیں کرنا سکتی. If it does not follow کہ بھی سوشل جسٹس اپنے امپلیمنٹ کرنا ہے, اکنامک جسٹس امپلیمنٹ کرنا ہے, اکوالٹی بفور لا ہے, اس میں سے مجھے بتائیں آپ کے ملک میں کون سی چیز ہے کوئی چیز؟ ایک پوائنٹ بھی مجھے بتا دیں جو آپ کے ملک کے اندر ہے. سو اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو, یہ دیکھو اس میں سب کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی, سنت میں سے بھی, قرآن میں سے بھی. ابھی وہ آیتیں میں نے نہیں جمع کی, وہ کوٹ کر کے تو آپ کو دے دوں اور بھی وہ کلیئر ہو جائے. اینڈ جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہی اصولوں کے اوپر وہ جو میثاق مدینہ کہتے ہیں وہ بھی انہی کے اوپر بیسڈ ہے. بیکاز اس میں جو آئی تھنک کتنی 42 شکیں تھیں یا 50 تھیں, کتنی تھی, تو زیادہ جو شکیں تھیں اس میں وہ اسٹیٹ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی جو تھی وہ ڈیلنگ کس طرح ہوگی اس کے اوپر بیس. اس کو اسٹڈی کریں, کسی کو میثاق مدینہ کو آپ کو مل جائیں گی, آئی تھنک گوگل کریں گے آپ. تو اب آپ یہ دیکھیں جو چیز آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ اگر آپ اس میں سے کسی کو فالو نہیں کر رہے, یار اسے کہنا ہے ایکچولی یہ جو ساری چیزیں آپ نے دیکھیں, اگر آپ وہ حلال رزق نہیں کھا رہے ہیں, اگر آپ وہ اور وہ سارا جو بھی الٹ کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کس چیز کو ڈیفائی کر رہے ہیں؟ توحید. یو آر ایکچولی ڈیفائنگ توحید, which means that you are defying God. اب اس چیز کو دیکھیں کہ توحید means obedience to God and not to thrones. So when you are not obeying God, then you are obeying the thrones. کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر آ گیا, کوئی اس نے آ کے پاور ریزرو کر لی اور سارا کچھ جو بھی کر لیا, اینڈ اپنے طریقے سے جو مرضی ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور نام اسلام کا لیتے چلے جائیں. لیکن اگر آپ ان پرنسپلس کو نہیں فالو کر رہے, اس کا مطلب ہے آپ توحید کو فالو نہیں کر رہے. You are not living in an Islamic state. تو اس قسم کی اسٹیٹ تو میرے خیال میں دنیا میں ہے. ابھی تو یہ والی جو اپنی پیورٹی میں جو ہے اسلامک اصولوں کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہو, تو میرے خیال میں دنیا میں ہے. اینڈ دیٹ از وائی یہ جو ہے وہ بات چاہتے ہیں سارا کچھ. یہ سارا کچھ ہم کو کس نے بتایا اور کس نے کر کے دکھایا؟ ہمارے پروفٹ نے کر کے بتایا. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی بھی انہوں نے کر کے, ان کی سنت کے اندر سب یہ چیزوں کے موجود ہیں. اس کے
جتنے بھی آپ ایگزامپل سے نکالنا چاہیں, اور وہ آگے بھی آپ کو آئیں گے اس میں رموز میں جب آپ وہ پڑھیں گے اس کو. سو یہ علامہ کا جو سسٹم ہے وہ کس دو چیزوں پہ بیسڈ ہے, ساری ان کی تھاٹ جو ہے توحید کے اوپر اور فائنلٹی آف پروفٹ کے اوپر. سو رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ نے توحید کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, اور اپنی ذات کے وہ جو پہلے آپ کو سارا وہ لکھا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے آپ کو ایز این انڈیویجول, اور یو نو آبویسلی وہی ایز اے وہ لے کے تو اسی ایک یو نو ویلیوز کو آپ جب کلیکٹیولی کریں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی امپلیمنٹیشن اس کی جو ہے اس فارم میں جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے نا. سو علامہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے کرنا ہے, اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور یہ پاسبل نہیں ہے اس کی امپلیمنٹیشن. دس سسٹم کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ اینی ویئر ان اینی مسلم کنٹری اگر وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہو. جس کو آپ کو کنگ شپ کہہ لیں, آمریت, منارکی, وہی ہاں اتھارٹیرین رول یہاں پہ آ گیا, شخصی یہ رول جو آ گیا وہاں پر یہ سارا کچھ توحید یا اسلامک اسٹیٹ نہیں بن سکتی. اینڈ دیٹ از وائی بقول اقبال کے وہ جو فائنلٹی آف پروفٹہڈ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ فائنلٹی آف پروفٹہڈ کا تین چیزیں وہ کہتے ہیں تین چیزیں رسول اللہ نے لے ڈاؤن کر. نمبر 1, انہوں نے فار ایور تا قیامت مونارکک رول ختم کر دیا. اینڈ آف مونارکی, کہ اسلام کے اندر شخصی حکومت نہیں پاسبل. اینڈ یو ول, وہ جب آپ یہ فریڈم والا کانسیپٹ پڑھیں گے نا, جہاں پہ وہ امام حسین کا جو ہے وہ ان کی وہ نظم آتی ہے, تو یو ول ریئلائز بیکاز امام نیو آل دس. اینڈ دیٹ از وائی وہ مونارکک رول کو کٹ بھی جاتے, پورا خاندان بھی کٹ جاتا, ہی نیور ایکسپٹ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ نظریہ ضرورت لگا کر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے. آپ کی پوری اربوں کی حکومتیں جو ہیں وہ بادشاہتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو وہ بادشاہتوں والا کانسیپٹ جو ہے ان کو وہ سوٹ کرتا ہے جو کہ معاویہ نے اسٹیبلش کر دیا. مونارکی جو تھی وہ رسول اللہ نے ختم کر دی تھی, لیکن انہوں نے ری اسٹیبلش کی جو ابھی تک آپ کی جڑوں میں سے نہیں نکل رہی. یہ پاکستان میں بھی اسی طرح ہی ہے اب تک. وہ جمہوری قبا میں وہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے خواب اور تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے یہ لگ. دوسری چیز علامہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خاتمہ کیا وہ دیر از نو پریسٹہڈ ان اسلام. مطلب کہ ملائیت یا اس قسم کی جس طرح کی وہ کیتھولک اس کا ہے کہ ابھی وہ انٹروین کر کے تو آپ کی ریڈمپشن ہو سکتی ہے, وہ اس طرح کا تھیوروکریسی جو ہے وہ نہیں. So which means that there is no theocracy.
لیکن وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ تھیوکریسی صرف اس حد تک ہے کہ آپ نے سارا کچھ بیس جو ہے وہ وحی کے اوپر کرنا ہے، توحید کے اوپر، بس اتنا ہے. باقی آپ کو کھلی آگے سے انہی اصولوں کے اوپر آپ ان کو ایوالو کر سکتے ہیں. اینڈ the third thing was کیا تھا حیا؟ that inductive reasoning. توحید کے اوپر، ان کے اوپر بیسڈ جو سسٹم آپ کا جو آگے چلنا ہے، جو کہ آپ کو آگے تک قیامت تک لے کے جائے گا، وہ پاسبل نہیں ہو سکتا اگر آپ کے اندر منارکی رول چلتا رہے گا. وہ آپ کو تھیوکریسی اور جو ملائیت کے جو ہے وہ بھیڑ چڑھ جائیں گے. اینڈ وہ وے فارورڈ جو ہے وہ اپنے زمانے میں بتا گیا کہ انڈکٹیو ریزننگ کا وہ دروازہ کھول رہا ہے، آپ کو اختیار دے گا. اسی کی بیسس کے اوپر تو اجتہاد جو ہے وہ انیبل ہوتا ہے. تو وہ ابھی تو ہم اس کو نہیں جائیں گے اتنی ڈیٹیل کے اندر، وہ آگے جائیں گے اس کو. سو the thing is this، جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں پاسبل نہیں ہو سکتی اگر یہ والا رول آپ کے اندر رہے گا. اور یہ رول جو ہے اگر آپ کو ظاہراً نہیں بھی نظر آتا تو وہ ایک وہ مائنڈ سیٹ کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے ابھی تک. اٹ از اسٹل ہیئر ان یور اون کنٹری. باہر دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں. عرب کنٹریز کو آپ کو دیکھ لیں، ایون ویسٹرن کنٹریز کو آپ دیکھیں، انہوں نے بھی ساری اپنے جو بھی وہ مطلب کہ ٹوٹل ہپوکریسی کی طرف آ گئے ہیں. انہوں نے تو بلیٹنٹلی اب ڈینائی کر دیا جن چیزوں کے لیے وہ یہ یونٹی اور کوالٹی فریڈم کے لیے جو پریچ کرتے تھے، اس کے لیے وہ کھل کر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اپنا. صرف ایک شخصیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. It can be one system also. It can be one system اور مطلب کہ یہاں بھی تو آپ کا ایک منارک آپ دیکھنا، آپ کے وہ اسمبلی میں جب وہ پارٹی آتی ہے وہ بھی ایک منارک رول ہی بن جاتی ہے. یہ اس کی فارم ہی ہے نا. ہاں یہ اس کی فارمز ہیں ساری. پولیٹیرین رول ہو گیا، ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، منارکی رول کا سسٹم. ایگزیکٹلی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے یہ جب تک آپ کو یہ چیز کو آپ کو ختم نہ کریں. اور آبویسلی اس کے اور بہت سارے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم اگین اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ یہ آپ کا ایک بہت ہی ایک یہ بھی ایک مطلب وسیع مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ایک سم اسٹیج اس کو کریں گے ڈسکس ضرور سے. بٹ دس if you want to achieve human equality, unity, freedom, it's not possible monarchic rule کے اندر نہیں ہو سکتا، اتھارٹیرین رول کے اندر نہیں. کیوں کہ اتھارٹیرین رول کو تو اس میں وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے ہاں تو وہ کیا یار جو کہتے ہیں وہ ماروسی سیاست ہی آ جاتی ہے. ہاں ڈائنیسٹک ہے وہ پالیٹکس. تو اگر اس لحاظ سے تو آپ وہ دیکھیں تو ماروسی سیاست ہی حرام ہے. تو علامہ جو ہے اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہنوز اندر جہان آدم غلام است، کہ ابھی تک زمانے کے اندر انسان جو ہے وہ غلام ہی. And if you look at the entire world today, you will find the same thing. نظامش خام و کارش ناتمام است، کہ اس دنیا کا سارا نظام جو ہے نا وہ پختہ نہیں ہے، وہ کچا ہے. یعنی کہ وہ اٹس انکمپلیٹ، اٹس ناٹ جو ہے وہ ناکام ہے. اور اس وجہ سے جو ہے یہ ساری دنیا کے بھی اندر یہ اتنے اس قسم کے ایونٹس وقوع پذیر ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس کا نظام ہی ساری دنیا میں جو ہے بگڑا ہوا. بیکاز وہ
اس کے ایسی اصولوں پہ وہ بیسڈ ہی نہیں. وہ آگے کہتے ہیں کہ غلام فقر اون گیتی پناہم. یہ یہاں پہ وہ رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا تھا نا کہ الفقر و فخری, مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. وہ کہتا میں ان کے اس شخصیت کے رسول اللہ کے فقر کا ان کا غلام ہوں جن کی پناہ میں یہ دونوں جہان ہیں کہ در دینش ملوکیت حرام است, کہ جن کے دین کے اندر ملوکیت جو ہے وہ حرام ہے. اس کو جو ہے اس چیز کو ریلائز کریں, اپنے اندر سنک ان کریں. تو جب تک آپ کے اندر وہ خیالات کی وہ پختگی ڈیولپ نہیں ہوگی نا, آپ کا وہ ذہن سازی بھی نہیں ہو سکتی. تو یو مے اگری ود دس اور یو مے ناٹ اگری ود دس, وہ بات کی بات ہے, آپ کے اوپر اس کا اختیار ہے. لیکن یہ جو نظریے کے اوپر یا نظریہ دین کے اوپر جو پاکستان کا قیام ہے وہ اس انٹرپریٹیشن کے اوپر ہے, جس کو قائد اعظم نے بھی فالو کیا اور علامہ نے اس کو لے ڈاؤن کیا. سو اب جو ہم وہ آگے دیکھیں گے کہ علامہ نے اتنا اس کے اوپر اسٹریس جو ہے وہ کیوں کیا ہو یہ توحید کے اوپر, اور انہوں نے آپ کے لیے جو ہے یہ گائیڈ لائن جو ہے وہ یہ تھوڑی سی نظمیں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان کو ہم وہ کریں گے اس کو بیکاز آئی وانٹ ٹو انشور کہ آپ کے اندر یہ جو نظریہ جو ہے نا توحید کا وہ بالکل آپ کے اندر منحصر ہو جائے, اس جگہ آپ کے دماغ میں ساری سسٹم اور بلیف آپ رہے ہیں اس کے اوپر کھڑا ہو. تو یہ ان کی چھوٹی چھوٹی نظریں مجھے بہت یہ عید کی اور زیادہ جو ہے آپ یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہندی اسلام ایک ان کی نظر ہے کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت, وحدت و فنا جس سے وہ الہام کی. وہ کہتے ہیں کہ جو قومیں ہیں وہ افکار کی وحدت سے زندہ ہوتی ہیں. آپ کا جو وحدت افکار ہے وہ یہ ہے, اس کی بیسس یہی ہے آپ کے وحدت افکار. تو جہاں پر آپ کی یونٹی قوموں کی جو ہے وہ بکھر جائے, تو اگر وہ کسی ایسے آئیڈیا سے بکھرے جو کسی کو الہام کے طور پہ بھی آیا ہوا ہے, تو وہ میرے نزدیک وہ بھی کفر ہے. یونٹی جو ہے وہ لوگوں کی کسی صورت میں وہ نہیں. وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو, لیکن آپ اس یونٹی کی اس وحدت کی حفاظت طاقت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. اس لیے وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ریلیجن وداؤٹ پاور از اے میئر فلاسفی. پھر تو جو جس ریلیجن میں وہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ان اصولوں کو انفورس کر سکے, اپنے نظریات کو, عقائد کو, تو وہ پھر اس کا کیا, وہ تو ایک محض ایک فلسفہ ہی ہے. اس کو آپ ڈسکس کریں اور ذہنی طور پہ اس کے منہ شگافیاں کریں اس طرح کی. سو وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو, آتی نہیں یہاں کچھ, آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا دار. مطلب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ عقل سے کام نہیں چلتا. then you have to fight for your right, you have to fight for it, you have to fight for your identity, for your civilization. ادھر وہ زور بازو چلے. آپ کے سامنے یہ مثال ہے, یہ فلسطینیوں کی ہے. 70 سال سے وہ نیگوسیشن, وہ یہ وہ فلانا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں, اور اب آگے جو ہے وہ زور بازو کی اوپر جو بھی ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے بغیر وہ سن نہیں سکتے. Look at the Bengalis.
وہ بھی 15 سال سے جب سے اس کی حسینہ وائرل کی بنی ہے ان کے اپنے جو گریوینسز تھے جو ہے وہ کہتے چلے آ رہے تھے، وہ کرا برا ہے ان کی جو بھی تھی وہ آوازیں اٹھ رہی تھی، وہ سن ہی نہیں تھا رہا. تو اب آ کے انہوں نے اپنی جو چینج لے کے آئے ہیں وہ زور بازو سے لے کے آئے ہیں، صرف نیگوسیشن سے نہیں لے کے آئے. تو کہتے ہیں کہ مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. تمہارے میں اگر وہ ہمت نہیں ہے وہ کرنے کی تو پھر جاؤ کسی غار میں بیٹھو اور ادھر ہی اللہ اللہ کرو. تو اس سے وہ غار میں بیٹھنے والے کیا اس کی سچویشن ہوتی ہے کہ مسکینی و محکومی و ناامیدی جاوید ایٹرنل، جہاں پہ ایٹرنل مسکینی، ایٹرنل غلامی، ایٹرنل ناامیدی، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا نجات. تو اسلام کا یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کا یہ تصوف نہیں ہے. اگر تم نے کو اپنا وہ اسلام جا کے اور اپنا تصوف اور اپنا کوئی اس طرح کی فلسفہ ایجاد کرنا، جاؤ غار میں بیٹھو جا کے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر جہاد فرض ہے، جد و جہد فرض ہے آپ کی. تو وہ جو ایسا جو ہے وہ تصوف علامہ ان کے تو خلاف تھے جو کہ آپ کو بے عملی کی طرف جو ہے لے کے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو لاسٹ شعر ایسا ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو یہ ہمارے مولویوں کا بھی تو یہی حال ہے کہ یہاں پہ جی مسجدوں میں جا کے بس نماز پڑھ لی تو سمجھ کہ بس ہمیں مسلمان جو ہیں وہ اسلام بھی آزاد ہے اور ہمیں جو ہے مطلب پوری اس قسم کا ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک اور ان کی نظم ہے، اس کا نام ہی ہے توحید. وہ کہتے ہیں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. علم کلام یہ جو تھا یہ بحثیں ہاں یہ اس کے بعد شروع ہوئی تھی جب جو مسلمانوں کی کانکوسٹ کے بعد انہوں نے یہ جو گریک فلسفی کو جو تھا اس کو اس کی ٹرانسلیشنز کی تھی، تو وہ والے آئیڈیاز جو تھے وہ انہوں نے اس مسلمانوں کے خیالات کو متاثر کیا. تو وہ زیادہ جو تھے وہ ان کی منہ شگافیوں کے اندر جو تھے وہ پھنس کے رہ گئے تھے اور اس کی وہ پریکٹیکل اہمیت کو اس سے دور ہو گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. یعنی کہ زندہ قوت کس طرح تھی توحید، کیونکہ اس نے یہ سارے پرنسپلز جو تھے اس نے امپلیمنٹ کیے تھے. وہ آپ کی ذاتی عمل اور آپ کا امت کا عمل جو تھا وہ توحید کے ورکنگ ایز اے ورکنگ پرنسپل کے اوپر بیس تھا. تو اب نہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اے میر سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے. مطلب کہ جو ہمارے یہ جو ہے وہ رہنما جو ہیں ان کے پاس کیا ہے کہ ان کے پاس وہ نیام ہے، لیکن قل ہو اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ توحید سے ان کا سب کچھ عمل جو ہے وہ آری ہے، وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. یعنی کہ ان کو ویژن کے اندر ہی نہیں ہے، ان کے عمل میں ہی نہیں ہے. یعنی توحید پرستی کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے ہمارے ان لیڈروں کے اندر، ان کے ویژن کے اندر. آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. کہ جو افکار کی جو وحدت ہے اس سے یہ نہ آپ کے عالم دین آگاہ ہے اور نہ ہی یہ آپ کے جو فلسفی ہیں اور ملا جو ہے یہ ان کو جو ہے یہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خیالات کے اندر اگر آپ کے وحدت ہو، اگر وہ عمل کے اندر اس کا اظہار نہیں ہوتا تو وہ بیکار ہے. That is why Iqbal said کہ a verbal acceptance of God tantamounts to nothing in Islam. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں.
سو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام. یہ دوسری ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے نقطۂ توحید. اس میں کہتے ہیں کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. اگر تمہارے اندر تم نے وہ بت جو اپنے اندر جو ہے وہ بنا رکھے ہیں تمہارے دماغ کے اندر، وہ دیکھیں ایک تو بت ہوتا ہے نا جو کہ ہمارے سے باہر ہے، وہ کسی بھی شخصیت کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، پیسے کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ ایسے بت ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر ہوتے ہیں، ان کو توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے. ہم ایسی کوئی ایک اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم اس کو خدا کی بلندی اس کو دے دیتے ہیں اور اس کی کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی. سو آبویسلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا جس طرح وہ آپ نے وہ پڑھا ہے شروع میں کہ آپ کے دماغ میں دل میں کوئی بھی اگر ادر دین گاڈ ہے تو توحید آپ کے اندر ایمان جو ہے وہ قوت آپ کے اندر جڑ نہیں پکڑ سکتی. سو وہ کہتے ہیں کہ وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کے اندر جو شوق جو عشق کی جو رمز جو بھید چھپا ہوا ہے اس کے اندر، لیکن یہ جو آپ کو شیخ یعنی کہ مولا جو اس کو سمجھا رہا ہے وہ فقیہوں جیسا اس کا جو ہے طریقہ کار ہو تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. سو توحید پر ایمان کی بدولت انسان افضل المخلوقات بنا ہے. لیکن یہ اس کو آپ جو ہے نا علامہ کا شعر ہی اس کو بڑی اچھی طرح ڈسکرائب کرتا ہے کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے کھیڑوں میں الجھا ہوا. تو یہ اس چیز کو، یہ اس شعر کو آپ اس علامہ کے اشعار میں اس کو سمجھے ایسے. تو وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہ بندہ حر جو پھر جس نے توحید کا اقرار کر لیا تو پھر وہ غلام نہیں ہو سکتا. He cannot be a slave. سو مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہ درویشی کا جو ایک مرتبہ اور مقام ہے وہ تو بادشاہت سے بھی بہت آگے بڑھ کر ہے. تو جس میں اگر آپ کی وہ طبیعت ہی جو ہے وہ بیکاری جو ہے وہ، تو پھر اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کو جو آپ کو کس کی مثال دی جا سکتی ہے ولی کلندر کی، ولی کلندر، کیونکہ یہ وہ بات کر رہے ہیں نا، یہ فقر کی بات کر رہے ہیں نا یہاں کہ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیں. پھر وہ آپ یہ ایک اور نظم ہے 3 اشعار کی، اس کا نام ہے لا و الا، لا الہ الا اللہ. یہ اب آپ کو علامہ کس طرح سمجھا رہے ہیں، کہیں کہ فضائے نور میں کرتا نہ شاخ بر کو بر پیدا، سفر خاکی شبستان سے ہونا نہ کر سکتا اگر تان. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیج اگر وہ زمین کی تاریکی میں سے اٹھ کر باہر اس
نورانی سورج کی روشنی میں نہ آتا تو وہ کبھی بھی پھل اور پھول وہ پنپ نہیں تھا سکتا. یعنی کہ وہ دانہ جو ہے وہ پہلے زمین میں گم ہوتا ہے. سو جو وہ اس کی لا کی منزل ہے اور اگر اوپر کر باہر آتا ہے تو یہ اس کی یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ لا سے جو سفر ہے وہ اللہ تک وہ یعنی کہ دانہ جو ہے وہ یعنی ڈسٹروائے ہوتا ہے تو اس میں سے وہ درخت نکلتا ہے, اس کا دانے کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو پھر سو یہ آپ کو اس طریقے سے کہا ہے. تو نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا الا, تو زندگی میں بھی جو ابتدا ہے وہ لا سے ہی ہوتی ہے. تو آپ نے وہ سب بت ہے اپنے ان کو لا کے اسٹیج کے اوپر سب کو فارغ کرنا ہے, پھر آپ اللہ تک وہ پہنچیں گے. قیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے دیکھا. تو یہ جو بندہ لا کے مقام سے اللہ کی طرف نہیں آ سکا, اپنا وجود اپنا ایگزسٹنس نہیں لا سکا, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ زندہ ہی نہیں, اس نے اس کی وہ کمپلیشن ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ ادھر سے گزرنا ہے. اب اس میں جو ہے وہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکی, وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی, یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیدا. ابھی آ گئے نا کلیکٹیو خودی کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ادھر سے اس کو نگیٹ کر کے جب آپ کو توحید کے اس پہلو کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ ملت جو ہے وہ نہیں بن سکتی, بلکہ اس کا وہ خاتمہ ہی. پھر یہ کہتے ہیں کہ حقیقت ازلی ہے رکابت اقوام, کہ یہ ایک سنس دا ٹائمز ان میموریل جو ہے یہ کہ جو ایک قومیں جو ہیں جو ایک دوسرے سے جنگ آزما ہوتی ہیں, نبرد آزما ہوتی ہیں, تو یہ تو سلسلہ چلا آ رہا ہے. نگاہ پیر فلک میں نہ میں عزیز نہ تو, تو یعنی کہ پیر فلک جو اس کو کارکنان قضاء و قدر یا وہ بوڑھا پیر, اس کا مطلب یہ ہے آسمان کا بوڑھا پیر جو ہے, تو وہ جو ہے وہ اس کی نظر میں کوئی قوم بھی جو ہے وہ فیوریٹ نہیں ہے اس کی. یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فیوریٹ ہیں, یہ چوزن پیپل, چوزن پیپل ہے, مطلب کہ دے آر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ آپ مردوں کو بھی ریپ کریں, عورتوں اور بچوں کو بھی ریپ کریں جا کے. یہ ان کا جو ہے وہ خدا کا نظریہ, مطلب کہ انہی کے ہی خدا کا ایسا نظریہ, کسی بھی میرے خیال میں ہندوؤں کے خدا کا بھی ایسا نظریہ نہیں ہے جو ان کا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو, کہ تو اپنی خودی میں ڈوب جاؤ اور زمانے کے مخالف حالات سے مایوسی کا شکار مت ہو. ہم ہوتے ہیں نا مایوسی ہمارے پر جاری ہوتی ہے which pulls us down. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمانے کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ ایکچولی تمہارے لیے مرہم کا تمہارا علاج ہے, یعنی کہ مشکلات سے ٹکرا کر ہی آپ کا سیلف ناٹ اونلی ایز این انڈیویجول بٹ ایز اے نیشن بھی ابھر کر سامنے آتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کے لیے جو مصائب اور آلام ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے, ان سے ٹکرا کر اوور کم کر کے آگے بڑھنے کی. جس طرح یہ جو اسرار خودی میں ہم نے پڑھا تھا, جو داتا صاحب کے پاس جو ہے مرد سے نوجوان آتا ہے کہ میرے دشمنوں سے میری نجات کراؤ, دعا کیجیے. تو وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف آدمی ہو تو تمہارے لیے باعث رحمت ہے, تمہارے دشمن نہ ہو تو تمہارا جو صلاحیتیں تمہارے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی وہ ابھر کر باہر ہی نہیں آ سکتی, یعنی کہ ریزسٹنس کے بغیر.
رہے گا تو ہی جہاں میں یگانا وہ یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو. پھر توحید کی طرف آ گیا کہ زمانے میں وہی منفرد، وہی یونیک، چاہے وہ انڈیویجول ہے، چاہے وہ ایز اے نیشن ہے، اگر اس کے دل میں لا شریک لہو یعنی کہ وہ توحید کا جو ہے وہ جڑ پکڑ گیا اس کے اندر، نظریہ ہے اس کے اندر بالکل اس کے دل و دماغ پہ، اس کی روح کے اوپر وہ ابھی ہو گیا، تو وہی یونیک اور انڈیویجول. اچھا اس میں جو ہے وہ ایک علامہ کی نظم ہے، اس میں سے چند اشعار میں نے کیے. اس نظم کا یہ باہر بھی لگی ہوئی ہے، باہر لا الہ الا اللہ ہاں. نکتہی بھی گویم از مردان حال، امتان را لا جلال الا جمال. کہ یہ نکتہ جو ہے میں نے مردان حال سے سیکھا ہے. مردان حال کو عاشقان خدا، عاشقان رسول، جو کہ خدا آگاہی جو رکھتے ہیں کہ وہ امتوں کے اندر جو میجسٹی ہے، جو پاور ان کے اندر ہے، وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ لا یعنی کہ وہ جو جلال کی یا لا کی جو منزل ہے، اس کے اوپر سب کچھ خدا کے علاوہ یا مارش کرتے کمپلیٹلی. اٹ از لائک اگر آپ وہ پینٹنگ دیکھیں گے نا جہاں پہ علامہ ایسا کر کے وہ کھڑے ہیں وہاں پہ نیچے سارا اس کو آپ کو سمجھیں لا کی اسٹیٹ ڈیمالش بت گرے پڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں سارے، اس کو آپ دیکھیں وہ لا کی اسٹیٹ ہے. تو لا کو یا کسی چیز کو جو آپ توڑتے ہیں تو یو بریک اٹ ود فورس، فورس اپلائی کرتے ہیں، اور فورس ہمیشہ غصے سے ہی اپلائی ہوتی ہے. اور الا جمال، پھر جو جمال اس کے آپ جو ہے وہ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خدا کے سوا، تو پھر اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جس طرح یہ علامہ کا سارا تعمیر کا سلسلے کی بیسس ہے وہ توحید ہے، رسالت ہی ہمیں وہ سکھاتی ہے. جس طرح وہ غالب کا وہ شعر ہے کہ حق جلوے غرض طرز بیان محمد اس آری کلام حق زبان محمد اس کے جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر جو جلوہ ہمیں پتہ لگا ہے خدا کی شان کا، جل و جلالہ کا، تو وہ تو ہمیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہمیں بتایا. بے شک کہ ان کی زبان سے جو بھی الفاظ جاری ہوئے وہ خدا کا کلام ہے. سو کہتے ہیں لا و الا احتساب کائنات، لا و الا فتح باب کائنات. سو اسی سے جو ہے یہ اس کلمے سے ہی توحید کے اوپر بھی سے کائنات کا احتساب بھی اسی سے ہوتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کہ احتساب کس طرح ہوتا ہے؟ اسی کی بیسس کے اوپر آپ ہر چیز کو پرکھتے ہیں، یعنی کہ اسی کی بیسس کے اوپر آپ پرکھیں گے کہ کون سی امت کیسی ہے، کون سی سوسائٹی کیسی ہے. معیار آپ کے پاس ہے. اور یہ جو ہے کہ لا اور جو ہے وہ اللہ فتح باب کائنات، کہ اسی سے جو ہے وہ کائنات کو فتح کرنے کا، اس کا تسخیر کائنات کا دروازہ کھلتا ہے. اس کو آپ آگے جب وہ پڑھیں گے نا تو یو ول سی کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. تو یہاں پہ اس کو وہ کرنا تو جو ہے وہ بڑا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تانا رمز لا الہ آیت بے دست بندے غیر اللہ رانا تماشا. جب تک یہ بھید، اس کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ کی آپ کے ہاتھ میں نہ آئے، آپ غیر اللہ کا جو بیڑیاں جو آپ کے اندر جس بند میں آپ قید میں گرفتار ہیں اس کو نہیں توڑا جا سکتا. یعنی کہ یہ فالس آئیڈلس کو
توڑنا از اونلی اینڈ اونلی آن دا بیسس آف یور ایمان ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ کسی بھی بت کو نہیں توڑ سکتے, نہ ظاہری نہ باطنی. تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ در جہان آغاز کار از حرف لاس, کے دنیا میں جو کام جو ہے وہ شروع جو ہے وہ آپ کا شروع اسی سے ہوتا ہے, حرف لا سے, لا الہ نہیں ہے کوئی. ان نخستین منزل مرد خدا, تو مرد خدا کی یہ پہلی منزل ہے کہ وہ سب سے پہلے ہر آئیڈل کو توڑتے تھے. اب دیکھیں نا اس میں آپ یہ بھی نظر رکھیں کہ کئی صوفیاء جو ہیں ہمارے, ان کو جو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے, لیکن یہ جو پروفیٹک جس کو آپ کو کہہ سکتے ہیں نا جو توحید ہے, پروفیٹک توحید وہ ہے جس کو خدا ایک ہی نظر آتا ہے, اس کو اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کچھ کو توڑ دیتا ہے. So there is a difference between like the concept of prophetic mysticism and traditional یا conventional Sufi mysticism. اس میں سے کچھ شعر میں وہ کہہ رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ ملتی کا سوز ہے وہ یک دم تپید, جو اس توحید کے لا الہ الا اللہ کے کہنے سے جو ایک لمحہ بھی جو اس میں وہ تڑپ پیدا ہوئی, تازہ از ہنگامہ از گرے خود خیش را باز آف, تو اس نے اپنی ہی اس مٹی میں سے ایک نئی جو ہے اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے اس نے پیدا کیا. اٹ از لائک آپ کو کسی چیز کے اوپر یا جس طرح جو ہے وہ بلیف آپ کی کمزور ہے, تو جب آپ کو پختگی آپ کے اندر اس بلیف کی آئے گی اینڈ یو اچیو سم تھنگ, اونلی دین یو کین ریئلائز واٹ دس مینس. اور یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرئنس ایٹ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز میں اس طرح کی کامیابی ہوتی ہے, اس طرح کی فکر میں یا جہاں پہ آپ بٹے ہوئے ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ لا الہ الا اللہ کو کہنا ہے کہ ہر کسی کا جو جنون ہے اس کا وہ اس کے جو ہے وہ ہر جنونش از جنونش ہر گریبان چڑھے, ہر کسی کا دامن اس سے چاک نہیں ہے, یعنی کہ وہ ہر کسی کے اوپر اس طرح اس کا اظہار نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ Everybody cannot be that person کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو جنون ہے وہ عشق اور اس کا وہ لیول ہے, اس سے ہر انسان جو ہے اس سے اس طریقے سے فائدہ مند نہیں ہو سکتا, کیونکہ در پورے دن شعلے ہر خاشاک نہیں, کیونکہ یہ ایک شعلہ ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا شعلہ ہے جو کہ خدا کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کا لیول آف پاور کا وہ نہیں ہو سکتا, مطلب اس کے قابل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جذبہ یہ او در دلے ایک زندہ مرد می کند صد رہ نشین را رہ مرد, کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ایک زندہ مرد کے دل کے اندر جب یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سینکڑوں چلنے والوں کو جو ہے وہ اس راستے پہ ڈال دیتا ہے. سو یہ لاسٹ اس کا جو ہے وہ شعر جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بندے را با خواجہ خواہی در ستیز, کہ کیا تم چاہتے ہو کہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ چند آزما ہو جائے. ایسے غلام نیشن ہیں آپ, تو آپ اس غلامی سے نکلنے کے لیے
کس طرح نکل سکتے ہیں, یا ایک انڈیویجول جو ہے غلامی کی زندگی گزارا ہے کس طرح نکل سکتا ہے, کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آقا کے سامنے کھڑا ہو جائے. تخم لا در پشت خاک اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا بیج بو دو, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جس کے آگے. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اور بھی بہت سے توحید کے اوپر اشعار ہیں نہاں, لیکن جو چیز ہے آپ جو رہ گیا اس کے اندر جو بتانا اس کو مٹا دوں, وہ ان نٹشل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ایک سیپریٹ لیکچر بنتا ہے which is based on the spirit of Muslim culture کے اوپر, کہ اگر آپ نے یہ سب چیزیں یہ امپلیمنٹ کرنی ہیں اور اس میں ملوکیت کی گنجائش نہیں ہے, تو جو علامہ کا جو نٹشل ہے اس کا لیکچر کا in the reconstruction of religious thought in Islam, تو وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کو یہ اپنی آپ کو فالو کرنا پڑے گا, امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. نمبر 1 از ڈیموکریسی. مطلب آپ نے فیوچر کو جو نیشن کو ڈیولپ کرنا ہے ان اصولوں کے اوپر, اور یعنی کہ وہ سوشل جسٹس اور وغیرہ وغیرہ سارا کچھ جو بھی آپ نے آگے لے لیا نا, تو پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی وہ جو ہے وہ ڈیموکریسی ہوگی. اس میں آپ وہ بحث کرتے ہیں جو ڈیموکریسی تو یہ ہے نہیں, اسلام ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, واٹ ایور. سو وہ ایک الگ اس کے اوپر بحث وہ ہو سکتی ہے. لیکن علامہ کو کسی نے پوچھا کہ بھی جمہوریت کی آپ مخالفت بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جمہوریت کا اپوزٹ کیا ہے, وہ آمریت ہے. تو آمریت تو کسی طور کے اوپر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں اسلام کے اندر. تو بہرحال جیسے جمہوریت کو وہ آپ وہ بھی نظریہ جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کریں, پھر علامہ کے نزدیک جمہوریت جو ہے کس قسم کی ہے اور کس کے اوپر بیسڈ ہے. اینڈ دی ادر تھنگ از دس جو کیا ہے اس کا اجتہاد. کہ اجتہاد کے بغیر آپ قرآن کے ساتھ جڑے نہیں رہ سکتے, آپ کا وہ آپ کٹ جائیں گے قرآن سے. اینڈ دی ادر تھنگ از دس دیٹ freedom of acquiring knowledge. اور freedom to acquire knowledge. یہ آپ کا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے ابھی تک بھی یہاں پہ ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ اسلامی نہیں ہے, یہ جو ہے وہ آپ نے اس کی نالج کی ڈویژنس کر دی ہوئی ہیں. تو اگر آپ وہ ڈویژنس کر دیں تو پھر آپ جو عموماً جو مدرسوں میں نالج جو زیادہ جو پڑھائی جاتی ہے اس میں سائنس وغیرہ تو ہوتی نہیں میرے خیال میں. اب شاید وہ ڈالنا شروع کر دیا ہو, لیکن وہ اس لیول کی ہے کہ جس سے کوئی وہ آپ کو بچوں کی نشو و نما نہیں ہو سکتی. سو اگر آپ نالج کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نالج کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, نالج از نالج, اس کی ایکوزیشن اور اس کا استعمال یا اس کی بیسس کے اوپر آپ کوئی انوینشن کریں, اس کو اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اچھائی کے لیے کریں یا برائی کے لیے کریں. بٹ دنیا میں اسی طرح ہے. اینڈ اس کے ساتھ جو ہے کریٹیوٹی. سو کریٹیوٹی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہاں پہ سارے, اور
5% کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی کو کریٹیوٹی کرنے کے لیے ہمیں وہ نہیں دیتے. ابھی آج ذیشان ہی کہہ رہا تھا کہ میرا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے تم بہت زیادہ ریزسٹنس تم شو کرتے ہو تو تمہیں بس چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. جب آپ اسی طرح جو ہے بھی پتھر کے لکیر بن گئے تو جو چیز آپ کی کل ہوگی آپ کی کریٹیوٹی کل ہوگی, آپ کی وہ صلاحیت جو ہے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی. ڈیموکریسی کو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از لائک یعنی کہ فارم آف گورنمنٹ جو ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے وہ از امپورٹنٹ جو کہ پیپل فرینڈلی ہو, انڈیویجولس کو ڈیولپ کرنے کی صلاحیت رکھے, نہ کہ انڈیویجولس کی ان کی سوچ کو کرش کرے. تو یہ بھی ذیشان ہی کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے تھے جاوید صاحب؟ یہ روایت پیدا کرنے کے لیے موجودہ تعلیمی نظام کو نہ کرنا ضروری ہے. تو آپ کا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اٹ از ناٹ پروڈیوسنگ لائک کیپیبل اینڈ گڈ پیپل, اور اٹ از ناٹ اونلی جو آپ کا نظام تعلیم ایسا ہے. آپ ویسٹ کا دیکھ لیں, ویسٹ کی لیڈرشپ دیکھ لیں, وہ تو آپ سے بھی زیادہ اچھی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ, لیکن نہ ان کے اندر کوئی درد دل ہے, نہ ان کے اندر کوئی ہیومینٹی کے لیے کوئی فیلنگ ہے, اور منافقت جو ہے ہمارے سے کئی زیادہ کھوٹ کے بھری ہوئی. ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان بکتے ہیں, ان کے تو پوری کانگریس, ان کے مطلب کہ وہ صدر سے لے کے ان کے وہ ہر لیول تک جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ تو کوئی علامہ آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ کو پیچھے کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں, ان کی بیسس کے اوپر وہ آپ کو فیوچر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور فیوچر کے اوپر آپ نے وہ کیسی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سوسائٹی کس طرح کی ہونی چاہیے, حکومت کیسی ہونی چاہیے, وہ آپ کے اوپر ہے. لیکن دس از سم تھنگ وچ اگر آپ کو شروع سے پڑھائی جاتی, میرے خیال میں پاکستانی قوم کافی کیا ہے, بالکل ہی ایک غیور اور ایک اویئر اور سیلف کانشیس قسم کے ہم لوگ ہوتے ہیں, کریٹو ہوتے ہیں. اینی وے اس کو اگر نیکسٹ میں ہم پھر جو ہے وہ ٹیسٹ اسٹارٹ, اس میں سے کئی چیزیں ہم بیچ میں سے جو ہیں وہ اسکپ کریں گے جو کہ زیادہ ضروری نہیں ہے. بٹ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ آپ نے یہ پڑھا ہے نا, وہ مثالوں کے ساتھ آپ کو رموز